بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے اردو ناول جنت کے پتے، ایپیسوڈ نمبر 58۔ میرے پاس، وہ بے اختیار بولی۔ جہان ذرا سا چونکا۔ اصل میں بہت پہلے ابا نے مجھے اٹارنی ان فیکٹ بنایا تھا، اور وہ صرف اس صورت میں جب وہ خدا نخواستہ کام کرنے کے اہل نہ رہیں، یعنی کہ میں اس وقت اصغر انڈسٹریز کی ایم ڈی سے مخاطب ہوں۔ وہ مسکرایا۔ ارے نہیں، میں تو بس اٹارنی ان فیکٹ ہوں۔ ابا ٹھیک ہو جائیں گے تو خود سنبھال لیں گے سب کچھ، اور جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتے تب تک تایا فرقان سنبھالیں گے۔ اس نے کہنے کے ساتھ نیچے دیکھا۔ تایا فرقان اب سمجھتے ہوئے اثبات میں سر ہلاتے فائل کے صفحے پلٹ رہے تھے۔ اس کے لیے انہیں سلیمان ماموں کا پاور آف اٹارنی چاہیے ہوگا، اور شاید وہ ان سے اسی پہ دستخط کروانا چاہتے ہوں گے۔ جہان، ہو سکتا ہے یہ ان کا کوئی دوست ہو اور تمہارے سارے اندازے غلط ہوں، اور اگر میرے اندازے درست ہوئے تب تم انہیں پاور آف اٹارنی لینے دو گی؟ ہاں، کیوں نہیں؟ تایا فرقان ابا کے بھائی ہیں آخر۔ جہان نے جیسے افسوس سے اسے دیکھا۔ میڈم، ایک بات کہوں؟ جب باپ کسی قابل نہیں رہتا تو اولاد کے لیے زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ جو آج تمہارے ساتھ ہے نا، ایک دفعہ کاروبار تمہارے ہاتھ سے گیا تو تم ایک کنارے سے لگا دیں گے۔ ہر کسی پہ شک مت کیا کرو جہان۔ وہ بیزار ہوئی۔ یہ فرقان ماموں ہی ہیں نا جن کی ہم بات کر رہے ہیں۔ آنکھیں کھولو اپنی، تم انہیں اپنے باپ کی کرسی نہیں دے سکتی حیا۔ اور دیکھو، وہ آ رہے ہیں۔ وہ بے اختیار چونکی۔ وہ دونوں حضرات واقعی تیز قدموں سے درمیانی دیوار کی لکڑی کے دروازے کی آواز کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ ذرا سیدھی ہوئی۔ جہان کے لبوں پہ ہلکی سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ مگر جہان، ابا کی غیر موجودگی میں ان کے علاوہ کون سنبھال سکتا ہے کاروبار؟ مجھے تو بزنس ایڈمنسٹریشن کا کچھ نہیں پتہ۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ تایا ابا نے گھنٹی بجائی۔ نور بانو کچن سے نکل کر دروازہ کھولنے بھاگی۔ پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، تم انہیں اپنی کرسی نہیں لینے دو گی۔ اپنی جگہ کبھی نہیں چھوڑتے۔ ہوٹل گرینڈ کی مثال یاد رکھنا۔ ایک پاشا نے جگہ چھوڑی تو دوسرے پاشا نے قبضہ کر لیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جھولا دھیرے دھیرے ہلنے لگا۔ اب چلو، وہ اندر آ رہے ہیں۔ وہ الجھی الجھی سی جہان کے ساتھ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی۔ تایا ابا وکیل صاحب کو باہر چھوڑ کر خود لاؤنج میں آ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں فائل تھی، مگر حیا کو تب بھی لگ رہا تھا کہ جہان کے اندازے غلط ہیں۔ حیا، تایا نے عجلت بھرے انداز میں اسے پکارا۔ تمہارے ابا اس کنڈیشن میں سائن کر سکتے ہیں؟ وہ آخری سیڑھی پہ ٹھہر سی گئی۔ حالات اتنے حساس ہو چکے تھے کہ معمولی سی بات بھی بہت زور سے لگتی تھی۔ اب بھی لگی۔ انہوں نے ابا کا حال پوچھنے کی بجائے صرف دستخط کا پوچھا۔ آپ کو کیا سائن کروانا ہے؟ سپاٹ سے انداز میں پوچھتی وہ ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔
جہان بہت سکون سے آخری سیڑھی پہ بیٹھ گیا تھا اور اب گویا تماشا دیکھ رہا تھا۔ تمہارے کام کی چیز نہیں ہے اور وہ سائن کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تایا ابا کو اس کا سوال کرنا سخت ناگوار گزرا تھا۔ جہان ہلکا سا مسکرایا۔ حیا تایا ابا کی طرف متوجہ تھی۔ وہ نہیں کر سکتے، ڈاکٹر نے ان سے زیادہ بات چیت سے منع کیا ہے۔ وہ دانستہ لمحے بھر کو رکی۔ آپ مجھے بتا دیں تایا ابا، شاید میں آپ کی مدد کر سکوں۔ آخر میں ابا کی اٹارنی انفیکٹ ہوں۔ تایا فرقان کو جیسے جھٹکا لگا۔ وہ حیرت بھری الجھن سے اسے دیکھنے لگے۔ تم سلیمان نے تمہیں کب اٹارنی انفیکٹ بنایا؟ میں بہت پہلے ابا نے اپنا ڈیوریبل پاور آف اٹارنی مجھے دیا تھا اور اس کے مطابق میں ابا کی جگہ کام کر سکتی ہوں۔ پر اعتماد اور ہمیشہ سے تھی اور اب بھی تایا فرقان کی باروب شخصیت کے سامنے کھڑی بہت اطمینان سے انہیں بتا رہی تھی۔ خلاف توقع وہ ایک دم غصے میں آ گئے۔ دماغ خراب ہے سلیمان کا، وہ اس طرح کیسے کر سکتا ہے؟ اب تو وہ کر چکے ہیں۔ آخر میں ان کی بیٹی ہوں، انہیں مجھ پہ بھروسہ ہے۔ کیا مذاق ہے یہ؟ وہ جیسے جھنجھلائے تھے۔ اب سارا کام کیسے چلے گا؟ کیا میں ذرا سی بات کے لیے تمہارے پاس ادھر آتا رہوں گا؟ اور انہیں تایا ابا، میں آپ سب کو اپنی جگہ سے زحمت نہیں دوں گی، کسی کو ادھر آنا پڑے گا۔ میں کل سے ہی خود ہی آفس جاؤں گی۔ انٹر سٹنگ آخری زینے پہ مطمئن سے بیٹھے تماشائی نے دلچسپی سے انہیں دیکھا جو آمنے سامنے کھڑے تھے۔ وہ جیسے دونوں کو تقریباً لڑوا کر بہت ہی لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تم آفس آؤ گی؟ تمہیں کیا پتا بزنس ایڈمنسٹریشن کا؟ دبے غصے سے انہوں نے ہاتھ سے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ کیا فرق پڑتا ہے تایا ابا اور بھائی، جب پولیٹیکل سائنس میں سمپل سا ایم اے کر کے آج بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل ہو سکتے ہیں، تو پھر چند دن کے لیے ابا کی کرسی پہ بھی میں بھی سنبھال سکتی ہوں۔ وہ لب بھیج کر بمشکل ضبط کر کے رہ گئے۔ ہمارے خاندان کی بچی اب آفس آئے گی، لوگ کیا کہیں گے آخر؟ وہ ذرا سے دھیمے پڑ گئے۔ جب وہ اپنے تایا چچا اور تایا زاد بھائی کے ہمراہ آفس آئے گی تو لوگ کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ پہلی دفعہ ذرا سی مسکرائی۔ عجیب رواج چل نکلے ہیں۔ تایا ابا ماتھے پہ بل لیے پلٹ گئے اور لمبے ڈگ بھرتے باہر نکل گئے۔ اپنے پیچھے دروازہ انہوں نے زوردار آواز سے بند کیا تھا۔ کیا بات ہے؟ وہ مسکرا کر ستائشی انداز سے کہتا سیڑھی سے اٹھا۔ بس نہیں بھائی، ورنہ انداز ویسا ہی تھا۔ تایا ابا نے مجھ سے کبھی ایسے بات نہیں کی۔ وہ ابھی تک ملال سے دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ گئے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ اس سے بھی زیادہ تحقیر سے بات کرنے لگی۔ بس اب دیکھتی جاؤ، مگر وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ میں کیسے ابا کی سیٹ پہ بیٹھ سکتی ہوں؟ مجھے واقعی ان کے کاروبار کا کچھ نہیں پتا۔ اب پہلی دفعہ اسے فکر ستانے لگی۔ تایا کے سامنے جو بڑے بڑے دعوے کیے تھے ان کو ثابت کرنے کے لیے وہ کیا کرے گی؟ ایک دم سے بہت سا بوجھ اس کے قدموں پہ آ گرا تھا۔ حیا، جب تم نے اس رات مجھے وہ ساری باتیں بتائی تھیں تو میں نے تمہارے بارے میں رائے قائم کی تھی۔ پہلی یہ کہ وہ لڑکی کسی کی مدد لیے بغیر اتنا کچھ خود ہی تنہا سہ سکتی ہے۔ وہ بہت مضبوط لڑکی ہوتی ہے۔ شاید چند ماہ قبل تم اتنی مضبوط
نہ ہو مگر اب ہو گئی ہو۔ وہ نرمی سے کہتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ ابھی تک دروازے کو دیکھ رہی تھی، اور دوسری یہ کہ تم نے اس سائیکو آفیسر کا پزل حل کر لیا، جس سے مجھے لگا کہ تم ایک سمجھدار اور ذہین لڑکی ہو جو معمولی سی باتوں سے بھی اپنے مسائل کے حل ڈھونڈ ہی لیتی ہے۔ لیکن یقین کرو، بزنس سنبھالنے کے لیے کسی ڈگری سے زیادہ کامن سینس، مضبوط اعصاب اور ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ سب تمہارے پاس ہے۔ پھر فکر کیسی؟ اس نے دروازے سے نگاہیں ہٹا کر جہان کو دیکھا۔ کیا تم میری مدد کرو گے؟ بہت پر امید انداز میں اس نے پوچھا تھا۔ بالکل، میں بھی نہیں، جو کرنا ہے اکیلے کرو اور خود کرو، کیونکہ تم کر سکتی ہو۔ ایک لا تعلق سا تبصرہ کر کے وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے تلملا کر اسے جاتے دیکھا۔ آخر اس نے مدد مانگی ہی کیوں اس آدمی سے؟ سوچا بھی کیسے کہ وہ اس کی مدد کرے گا؟ وہ تو جہان تھا، وہ تو ہمیشہ سے اسے تنہا چھوڑ کر چلے جانے کا عادی تھا۔ اب وہ کیا کرے گی؟ سر ہاتھوں میں تھامے وہ صوفے پہ گر گئی۔ اس کی انا کا سوال تھا۔ تایا کے سامنے اتنے دعوے کر کے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ پیچھے ہٹنے کا راستہ اب بند تھا۔ اسے کل سے واقعی آفس جانا پڑے گا۔ وہ جانتی تھی چند دن کی ہی تو بات ہے، اس نے خود کو تسلی دی۔ رات وہ ابا سے ملنے گئی۔ جب فاطمہ قریب نہیں تھیں تو ان کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے اس نے اپنے فیصلے کا بتایا۔ ساری بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرائیں۔ باقر صاحب سے مل لینا، وہ تمہیں کام سمجھا دیں گے۔ بہت دھیمی آواز میں وہ بس اتنا سا کہہ پائی تھیں۔ اور ذیشان میرا دوست ہے، کوئی مدد چاہیے ہو تو اسے کہہ دینا۔ پھر انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ بیماری واحد شے نہیں ہوتی جو انسان کو کمزور کر دیتی ہے، دکھ زیادہ زور آور ہوتے ہیں۔ وہ بھی ٹوٹ چکے تھے۔ اسے راحیل پہ پہلے سے بھی زیادہ غصہ آیا۔ فاطمہ سے سامنا ہوا تو بس سرسری سے بتایا، کل میں ابا کے آفس جاؤں گی۔ انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ ابا نے کہا تھا۔ اچھا، آپ یہ کاروباری باتیں ان سے مت کیجیے گا، ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ وہ نگاہ بچا کر پاس سے نکل گئی۔ وہ فاطمہ کو جانتی تھی، اسے معلوم تھا کہ وہ اس فیصلے پہ بہت خوش نہیں ہوں گی۔ وہ خوش تو شاید خود بھی نہیں تھی، وہ خود بھی ایسا نہیں چاہتی تھی۔ یہ تو جہان تھا جس نے اسے پھنسوایا تھا اور پھر خود پیچھے ہٹ گیا۔ سلیمان صاحب کا آفس نہایت خوبصورت انداز میں سجایا گیا تھا۔ گرے اور گہرے نیلے تھیم کے ساتھ سفید چمکتے ماربل ٹائلز، قیمتی پردے، شاہانہ سا فرنیچر اور اس اونچی سیاہ گھومنے والی کرسی کی تو شان ہی الگ تھی جس پر وہ اس وقت بیٹھی ہوئی تھی۔ اپنے سلک کے سیاہ عبایا میں ملبوس، دونوں کونیاں کرسی کی ہینڈ پہ جمائے انگلیوں سے دوسرے ہاتھ میں موجود پلیٹینم گھماتے ہوئے ٹیک لگا کر بیٹھی، وہ سنجیدگی سے سر ہلاتی باقر صاحب کی بریفنگ سن رہی تھی۔ نفاست سے کیے گئے نقاب میں سے جھلکتی آنکھیں متوجہ انداز میں دیکھ رہی تھی۔ وہ ادھیڑ عمر اور شریف انسان لگتے تھے، اور اب پوری جان فشانی سے اسے ابا کی کنسٹرکشن کمپنی کے بارے میں آگاہی دے رہے تھے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز، شیئر ہولڈر، کمپنی کے زیر تعمیر پروجیکٹس، ٹینڈرز، اور وہ سب سن رہی تھی، مگر بعض اصطلاحات بہت ہی مشکل تھیں۔ اسے سب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ رہ کر اسے کاروباری معاملات میں
اپنے کم عملی کا افسوس ہو رہا تھا۔ وہ خود کو سمجھا رہی تھی کہ وہ یہ آفس بھی کم علمی کا ہے، نہ کہ تایا کو یوں چیلنج کرنے کا، مگر شاید آخر زیادہ افسوس تھا۔ کمپنی میں 40% شیئر آپ کے والد کے ہیں میم، 20% فرقان صاحب کے ہیں، 20% زاہد صاحب کے ہیں اور 10% سیٹھی صاحب کے ہیں، اور آخر 10%۔ پہلی دفعہ اس نے زبان کھولی اور ساتھ ہی آفس کا دروازہ کھلا۔ حیا نے چونک کر دیکھا اور پھر ناگواری کی ایک لہر نے اسے سر سے پاؤں تک گھیر لیا۔ اگر اسے تھوڑا سا بھی خیال آتا کہ آخری 10% شیئر ہولڈر ولید لغاری ہو سکتا ہے تو وہ کبھی آفس نہیں آتی۔ اوہ ہو، آپ آفس آئی ہیں؟ وہ آپ پہ زور دیتا طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بہت اعتماد سے چلتا اندر آیا۔ باقر صاحب کے چہرے پہ ناگواری ابھری مگر وہ خاموش رہے۔ تو سلیمان انکل کی سیٹ آپ نے سنبھال لیں گی؟ اس کے سامنے کرسی کھینچ کر وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا۔ کیا بزنس ایڈمنسٹریشن کا گولڈ ڈگری آپ نے ترکی میں لی ہے؟ مگر ابا کو تو آپ نے بتایا تھا کہ آپ LLB کر رہی ہیں۔ طنزیہ انداز میں کہتا ہوا واضح طور پر اس رات کا حوالہ دے رہا تھا۔ یہ طے تھا کہ پہلی دفعہ نقاب میں دیکھ کر اگر وہ فوراً اسے پہچان گیا تھا تو وجہ یہی تھی کہ اس نے باہر اسکارف سے اس کی آمد کے بارے میں سنا تھا، تبھی وہ اتنے ہی اعتماد سے بے دھڑک اس آفس میں داخل ہوا تھا جس سے وہ غالباً غائبانہ ہمیشہ ہوتا تھا۔ تو میڈم MD کیا ارادے ہیں آپ کے؟ کیا اب اس آفس میں طالبہ نائزیشن رائج ہو جائے گی؟ وہ جو خاموشی سے لب پیچھے اس کی بات سن رہی تھی، اس نے دائیں ابرو اٹھائی، سیاہ نقاب سے جھلکتی آنکھوں کی سختی واضح تھی۔ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، آپ کی تعریف؟ باقر صاحب؟ یہ کون صاحب ہیں؟ میم یہ لغاری صاحب کے پہچان تو خیر آپ گئی ہیں، مجھے نہیں لگتا آپ کبھی بھول پائیں گی، ولید لغاری کہتے ہیں مجھے۔ اور ولید صاحب میری ایک بات کا جواب دیں۔ متوازن لہجے میں بات کاٹتے ہوئے وہ آگے کو ہوئی اور ایک دوسرے میں پھنسے ہاتھ میز پر رکھے وہ سختی والے انداز سے بولے جا رہا تھا، رک گیا۔ ولید صاحب کیا میں نے آپ کو اپنے آفس میں بلایا تھا؟ ولید نے ہنس کر سر جھٹکا۔ میڈم حیا، بلکہ مس حیا، اب جب آپ ادھر کام۔ ولید صاحب کیا میں نے آپ کو بلایا تھا؟ وہ پہلے سے بلند اور غصے والی آواز میں بولی۔ ولید کی بھویں سکڑیں۔ سلیمان انکل کے آفس میں آنے کے لیے مجھے اجازت۔ ولید صاحب کیا میں نے آپ کو بلایا تھا؟ وہ بے حد اونچی آواز میں کہتی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ باقر صاحب ابھی احتراماً ساتھ ہی اٹھے۔ وفاداری کا احساس ولید کی پیشانی کے بل گہرے ہوتے گئے اور وہ تیزی سے اٹھا تھا۔ سلیمان انکل میرے ساتھ یہ سلوک کبھی برداشت نہ کرتے، میں آپ کے ساتھ اس سے بھی بدتر سلوک کر سکتی ہوں۔ باقر صاحب، ان صاحب کو باہر جانا ہے، پلیز دروازہ کھول دیجیے۔ باقر صاحب نے ذرا حیرت سے اسے دیکھا، پھر پلٹنے ہی لگے تھے کہ ولید نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا۔ میں دیکھتا ہوں آپ اس آفس میں کتنے دن رہتی ہیں۔ ایک خشمگین نگاہ باقر صاحب پہ ڈالتا وہ تیزی سے پلٹا۔ حیا نے کرسی پہ واپس بیٹھتے ہوئے انٹرکام
کر ریسیور اٹھایا۔ درخشاں، اگر یہ آدمی مجھے دوبارہ بلا اجازت اپنے آفس میں داخل ہوتا نظر آیا تو آپ کی چھٹی۔ سن لیا آپ نے؟ اور سنایا تو اس نے ولید کو تھا، جو اس کی بات ختم کرنے کے بعد ہی باہر نکلا تھا۔ جی جی میم، ابا کی سیکرٹری بھوکلا گئی تھی۔ بیٹھیے۔ ریسیور واپس رکھتے ہوئے اس نے باقر صاحب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ باقی 10% شیئر جان کے پاس ہیں میم۔ باقر صاحب نے سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا۔ تب تک وہ چند گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کر چکی تھی۔ پہلے عمیر لغاری آفس آیا کرتے تھے، مگر گزشتہ 1 ماہ سے وہ علاج کے سلسلے میں بیرون ملک میں ہیں۔ چند مزید تفصیلات کے بعد وہ اسے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی آج متوقع میٹنگ کے بارے میں بتانے لگے۔ میم، ایک ٹریڈ سینٹر کا پروجیکٹ ہے، ہمیں وہ حاصل کرنا ہے، اور یعنی کہ ٹینڈر کی نیلامی ہے اور ہمیں نیلامی جیتنی ہے۔ اس نے دبے دبے جوش سے ان کی بات کاٹی۔ گزرتے گزرتے کبھی کوئی سوپ سیریل دیکھتی تھی تو اس میں عموماً ٹینڈرز کی نیلامی ہو رہی اور مخالف کمپنیاں بولی لگا رہی ہوتیں۔ سو کم از کم کچھ تو پتہ ہی تھا اسے کنسٹرکشن کمپنی کے متعلق۔ باقر صاحب لمحے بھر کو خاموش ہوئے، پھر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں میم، ٹینڈرز کی نیلامی کا معاملہ نہیں ہے۔ اچھا، اس نے خف چھپاتے ہوئے سر ہلا دیا۔ اب وہ درمیان میں نہیں بولے گی، خاموش رہ کر بس سنے گی۔ اصل میں ایک گروپ ٹریڈ سینٹر بنانا چاہ رہا ہے۔ وہ اس کے لیے مختلف کمپنیوں کے آئیڈیاز دکھانا چاہتے ہیں کہ کون ان کی زمین کو بہترین طور پہ استعمال کر کے ٹریڈ سینٹر بنا سکتا ہے۔ اگر ہمارا آئیڈیا اپروو ہو گیا تو پروجیکٹ ہمیں مل جائے گا۔ میں ہیڈ آرکیٹیکٹ کو بھیجتا ہوں، وہ آپ کو مزید بریف کر دیں گے۔ باقر صاحب مہذب انداز میں اٹھتے ہوئے بولے۔ ہیڈ آرکیٹیکٹ رضوان بیگ صاحب درمیان عمر کے تجربہ کار انسان تھے، مگر ان کا انداز یوں تھا گویا ان کے سامنے کوئی ان پڑھ لڑکی بیٹھی ہو جس کو بریف کرنا وہ اپنی شان میں توہین سمجھتے ہوں۔ جان بوجھ کر مشکل اصطلاحات استعمال کرتے ہوئے وہ بہت لاپرواہی سے اس کو اپنا کام دکھا رہے تھے۔ یہ ٹریڈ سینٹر ہے، یہ پارکنگ لاٹ ہے، یہاں ہم یوں کریں گے، یہاں یوں۔ حیا اسی انداز میں کمر سیٹ سے لگائے ہتھیلیاں ملائے بیٹھی بہت غور سے ان کی بات سن رہی تھی۔ اب آپ کو تو اتنا پتہ نہیں ہوگا میم، بہرحال یہ اتنا شاندار پروجیکٹ پلان ہے کہ عمارت دیکھتے ہی گاہک فوراً اسے کار ادھر پارک کرے گا اور شاپنگ شروع کر دے گا۔ خیر، میں تو اس موت کے کنویں میں کبھی کار پارک نہ کروں۔ کار کو کچھ ہو گیا تو روہیل کبھی نہیں چھوڑے گا کہ وہ اس کی کار تھی، مگر اب تو روہیل نے بہت کچھ چھوڑ دیا اور کار تو جہان کے پاس تھی۔ پتہ نہیں وہ اس وقت کیا کر رہا ہوگا۔ اف حیا، کام پہ توجہ دو۔ وہ سر جھٹک کر ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ڈیزائن کی تو واقعی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن اگر وہ اتنے قابل آرکیٹیکٹ اس کی اتنی تعریف کر رہے تھے تو یقیناً وہ بہت اچھا ہوگا۔ وہ قائل ہو گئی تھی۔ بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ اس کی توقع سے زیادہ بری رہی۔ جب وہ کانفرنس روم میں داخل ہوئی تو لمبی کانفرنس ٹیبل کے دونوں اطراف کرسیوں کی قطاروں بورڈ افراد منتظر بیٹھے ہوئے تھے۔
سربراہی کرسی خالی تھی۔ وہ فائل سنبھالے تیز تیز قدموں سے چلتی کرسی تک آئی۔ کوئی اس کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ اس نے میز پر پرس رکھا اور کرسی سنبھالتے ہوئے فائل کھولی۔ پھر گردن اٹھا کر دیکھا تو سب مرد حضرات اسی کی طرف متوجہ تھے۔ تایا فرقان، ظاہر چچا، داور بھائی، ولید، چند غیر شناسا چہرے۔ لمحے بھر کو اس کا اعتماد ڈانو ڈول ہوا۔ جو لڑکی اتنا کچھ تنہا سہ سکتی ہے وہ بہت مضبوط لڑکی ہوتی ہے۔ اس نے فوراً سے خود کو سنبھال لیا۔ تمہید کے بعد وہ اپنے ازلی پر اعتماد اور دو ٹوک میں انداز میں کہنے لگی، سلیمان اصغر کی اٹارنی انفیکٹ ہونے کے ناطے ان کی صحت یابی تک میں ان کی سیٹ سنبھالوں گی۔ مجھے امید ہے کہ کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ اعتراض تو خیر ہے مگر کیا کیا جا سکتا ہے؟ تایا فرقان نے ناگواری چھپانے کی کوشش کیے بغیر ہاتھ ہلا کر کہا۔ اس نے گردن موڑ کر بہت سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ جی سر، میں جانتی ہوں کہ بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوگا مگر چونکہ آپ میرے ساتھ ہیں اس لیے مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے۔ اب کام کی بات پہ آتے ہیں۔ ان کو کچھ اس طرح سے گھیرا کہ نہ وہ وہاں کر سکے نہ وہ میٹنگ کے مقاصد کی طرف آ گئی۔ اس کی غلط فہمی تھی کہ ولید دوبارہ اس کے راستے میں نہیں آئے گا۔ ولید سبھی حتمی کہ داور بھائی بھی اتنا تمام عرصے میں اس سے یہ بے بات سوال کرتے رہے، جان بوجھ کر کنفیوز کرنے والے سوال، اور پھر اس کی توجہ پہ مذاقانہ انداز میں سر جھٹک دیا جاتا۔ غصہ اسے آیا مگر اسے عائشہ گل کی اچھی لڑکی کی طرح برداشت سے کام لینا یاد آ گیا۔ لیکن آخر میں اس کا صبر جواب دے گیا جب داور بھائی نے بہت چبھتے ہوئے انداز میں کہا، میڈم آپ کا تو LLB بھی مکمل نہیں ہوا تو آپ ایک کنسٹرکشن فرم کی پیچیدگیاں کیسے سمجھ پائیں گی؟ جب آپ 4 سال میں 2 دفعہ انگلش لینگویج میں سپلی لے کر BA کر سکتے ہیں اور سمپل سا MA کر آج ادھر بیٹھ کر مجھ سے سوال و جواب کر سکتے ہیں تو پھر مجھے یقین ہے کہ میں بھی جلدی کمپنی کی پیچیدگیاں سمجھ جاؤں گی۔ بہت سکون سے کہتی ہوئی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کانفرنس روم میں سناٹا سا چھا گیا۔ داور بھائی کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہاں پرواہ کسے تھی؟ وہ السلام علیکم کہہ کر اپنی چیزیں اٹھا کر اسی اعتماد اور وقار کے ساتھ چلتی دروازے کی سمت بڑھ گئی جس کے انداز وہ اندر آئی تھی۔ سلیمان اصغر کی مغرور بیٹی۔ پیچھے سے اس نے کسی کے کہتے ہوئے سنا تھا مگر وہ باہر نکل آئی۔ پرسوں پریزنٹیشن تھی اور اگر وہ اچھی سی پریزنٹیشن پروجیکٹ اپروو کروا لے تو وہ ان شاٹنگ مردوں پہ ثابت کر دے گی کہ سلیمان اصغر کا انتخاب درست تھا۔ بیڈ پہ لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی پیڈ پہ انگلیاں تیز تیز چلاتی وہ پورے انہماک سے اپنے کام کی طرف متوجہ تھی۔ پریپریشن کے لیے وہ مکمل تیاری سے جانا چاہتی تھی تاکہ کوئی اس پہ انگلی نہ اٹھا سکے۔ مسلسل کام کے باعث اس کے ہاتھوں میں درد ہو رہا تھا۔ سر کے پیچھے حصے میں بھی ہلکی سی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اس کا ارادہ کام کر کے دوا لے کر سونے کا تھا۔ حیا
فاطمہ اسے پکارتے ہوئے کمرے تک آئیں۔ صبح ابا کو گھر شفٹ کروا دیا جائے گا، جس کے باعث اب وہ بالآخر سب ایک چھت کے تلے ہی ہوں گے۔ کیا کر رہی ہو؟ اس کے گرد کاغذوں، فائلز اور لیپ ٹاپ کو دیکھ کر فاطمہ نے افسوس سے سر ہلایا۔ کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ سائمہ بھابھی بہت خفا ہو رہی تھیں کہ جب تایا کی موجودگی میں تم خود کرو گی تو سب کہیں گے کہ ان پہ بے اعتباری ظاہر کی جا رہی ہے۔ مجھے یہی بہتر لگا تھا اماں، ابا نے مجھے اپنا اٹارنی انفیکٹ بنایا تھا تو کچھ سوچ کر ہی بنایا ہوگا نا۔ وہ اسکرین سے نگاہیں ہٹائے بنا دیکھے ہی بولی، اچھا کل ارسل کا ولیمہ ہے، کیا پہنو گی؟ اف یہ شادیاں، جب سے ابا بیمار ہوئے تھے ان چیزوں کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ ارسل ان کا سیکنڈ کزن تھا، پھر بھی مہندی شادی پہ وہ اور فاطمہ نہیں گئی تھیں، اب ولیمے پہ جانا ضروری تھا۔ کچھ بھی پہن لوں گی، مکس گیدرنگ ہوگی۔ ان کی انگلیوں سے درد اب کلائیوں تک سرایت کر رہا تھا۔ ہاں مکس ہی ہے، مگر پلیز اس دن کی طرح دوپٹہ مت لپیٹنا۔ فاطمہ اس کے قریب بیڈ پہ بیٹھتی روٹھے پن سے بولیں، پر اماں مکس گیدرنگ جو ہے نقاب تو کرنا پڑے گا۔ وہ ابھی تک اسکرین کی جانب متوجہ تھی، اسے پتہ نہیں چلا کہ اس نے کس شہ کو دعوت دے ڈالی تھی۔ نقاب کس لیے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہاں کس سے کرنا ہے نقاب؟ کزن کی شادی ہے، وہاں سب اپنے ہی ہوں گے۔ وہ حیرت اور غصے سے بولیں۔ حیا نے رک کر انہیں دیکھا۔ اپنا تو کوئی نہیں ہوتا اماں، وہ کزنز ہیں، سگے بھائی تو نہیں۔ اب جب کرتی ہوں نقاب تو ٹھیک سے کروں نا۔ اسے سر کے پچھلے حصے سے درد اپنے بازوؤں تک بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، یوں جیسے اس کی اندیکھی انگلیاں ہوں اور اس کے سر کو آہستہ آہستہ اپنے شکنجے میں لے رہا ہو۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ تم فنکشن میں برقع پہنو گی؟ برقع نہیں اوڑھ رہی، بڑے دوپٹے سے ہی کام چلا لوں گی۔ مکس گیدرنگ جو ہے۔ اس نے حتمی لہجے کو نرم اور دھیما رکھنے کی کوشش کی۔